الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير۔ عزیزان گرامی، معزز سامعین، آپ حضرات نے بارہا تقریروں میں اور مطالعے میں کتابوں میں پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا زمانہ جاہلیت۔ زمانہ جاہلیت کسے کہتے ہیں؟ زمانہ جاہلیت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت وہ زمانہ ہے جس میں تمام قسم کی برائیاں عروج پر تھی۔ یوں کہیے کہ زمانہ جاہلیت میں جہالت مکمل اپنے عروج پر تھی، اور جہالت کا بول بالا عرب کی دنیا میں ہی نہیں بلکہ پوری کائنات میں عام تھی۔ زمانہ جاہلیت میں پوری دنیا میں جو انارکلی، جو بے راہ ربی پھیلی ہوئی تھی، جس طریقے کا ماحول بنا ہوا تھا، لوگ مذہب سے ہٹ کر ایک خدا کو چھوڑ کر نہ جانے کتنے خداؤں کے آگے سجدہ ریز ہونے کے لیے دنیا تیار تھی۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، کون ایسی برائی، کون ایسا جرم اور فتنہ اور فساد تھا جو دنیا میں وقوع پذیر نہ تھا؟ خود دوسرے مذاہب، اہل کتاب وہ مذہب کے لوگ جن میں نبی بھیجے گئے، رسول بھیجے گئے، انبیاء کرام تشریف لائے، ان پر آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، لیکن وہ بھی اپنی کتابوں سے ہٹ کر، نبی کے تعلیمات سے ہٹ کر زندگی گزارنے لگے تھے۔ بہرحال عرب کا خود یہ حال تھا کہ وہ کعبہ، وہ بیت اللہ، جسے ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک خدا کی پرستش کے لیے بنایا تھا اور اس کی تعمیر کی تھی، اس خانہ کعبے کے اندر اور اس کے برآمدے میں 365 بت نصب کیے گئے تھے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اور معاملہ یہ تھا کہ انسانی اخلاق بگڑ چکے تھے، ظلم و زیادتی کا بول بالا تھا، چوری، زناکاری، رہزنی اور ڈاکہ یہ عام بات تھی۔ جوا اور شراب کے اہل عرب رسیہ ہو چکے تھے۔ اسی طرح مظلوموں پر ظلم کرنے کو روا سمجھا جاتا تھا، اسی طرح سیدھے سادے بھولے بھالے لوگوں کو تہو تیگ کر دیا جاتا تھا۔ عورتوں کی کوئی عزت تھی ہی نہیں، بلکہ عورتیں ظلم کا نشانہ بنی ہوئی تھی، ان کی قدر نہیں کی جاتی تھی۔ حال یہ تھا کہ کچھ کھانے مخصوص تھے مردوں کے لیے جو صرف مرد کھا سکتے تھے، عورتیں نہیں کھا سکتی تھیں۔ اسی طرح ان کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ یہ مویشیوں کی طرح، جانوروں کی طرح اور دیگر ساز و سامان کی طرح وراثت میں یہ عورتیں تقسیم کی جاتی تھی۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، لڑکیاں پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دی جاتی تھی۔ ہر مضبوط طاقتور انسان کمزوروں کو ستایا کرتا تھا، یتیموں کا مال کھانا عام بات تھی۔ دنیا کی کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو لوگوں کے اندر سرایت نہ کر چکی تھی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ تو حال تھا لوگوں کا۔ میرے بھائیوں، دنیا سسک رہی تھی، انسانیت بلک رہی تھی۔ اچھائی کی جو صفات ہوتی ہیں، جو اچھی خوبیاں ہوتی ہیں، اچھے صفات ہوتے ہیں، یہ سب مفقود ہو چکی تھی۔ گویا کہ انسانوں کو انسانیت کی تعلیم دینے والا کوئی نہ تھا۔ پوری دنیا بھول چکی تھی کہ کوئی ہے جس کی عبادت کی جائے، کوئی ہے جس کی پرستش کی جائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، خاص طور سے عرب کا خطہ، مکے کا علاقہ ظلم و زیادتی میں اور فتنہ فساد میں
اور برائیوں میں بہت گھٹا توپ اندھیرے کے اندر عرب کا یہ علاقہ جا چکا تھا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اسی زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، اور واقعہ یوں ہوا کہ صنعاء میں نجاشی بادشاہ کا جو گورنر تھا ابرہہ، اس نے اپنے صنعاء میں اس نے ایک گرجا تعمیر کیا اور اس کا نام القلیش رکھا۔ اس کی خواہش اور نیت یہ تھی کہ پوری عرب کے لوگ خاص طور سے اور پوری دنیا کے لوگ مکے سے ہٹ کر یہاں حج کرنے آئیں اور اس گھر کا طواف کریں، چونکہ جب وہ عرب کو کعبہ شریف، بیت اللہ شریف کی زیارت کرتے، وہاں کے لوگوں کو اس پر مر مٹتے جب وہ دیکھتا تھا، پوری دنیا سے لوگ دور سے قریب سے سفر کر کے جب مکے آتے تو انہیں جلن اور حسد ہوا کرتی تھی، وہ جلتے تھے صنعاء کے لوگ، اور خاص طور سے نجاشی اور خاص طور سے یہ ابرہہ جلتا تھا اور چڑھتا تھا اور کلستا تھا۔ اس کی یہ بات پورے عرب میں مشہور ہو گئی۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے لوگوں کو یہاں موڑا جائے۔ اسی عالم میں ایک کنعانی نے جا کر اس گرجا میں نجاست کر دی، اس میں قضائے حاجت کر دی، اور اس کی وجہ سے اسے ناپاک کر دیا، غلیظ کر دیا۔ ابرہہ کا جو پہلے سے جلا بھنا بیٹھا تھا، اسے یہ بات برداشت نہ ہو سکی، اور اس نے یہ قسم کھائی کہ جب تک خانہ کعبہ کو منہدم نہ کر دوں گا، جب تک اسے ڈھا نہیں دوں گا، سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس لیے اس نے ہاتھیوں کی ایک بڑی فوج جمع کی اور خود محمود نامی ہاتھی پر سوار ہوا، اور خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کو منہدم کرنے کے لیے، یعنی ڈھانے کے لیے، توڑنے کے لیے وہ وہاں سے رخت سفر ہوا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جب وہ قافلہ وہاں سے چلا، اللہ رب کریم نے چھوٹی چھوٹی چڑیا، پرندوں کا ایک گول، ایک جماعت ان کے اوپر بھیجا۔ ان پرندوں نے اپنے پنجوں میں پتھر اور کنکریاں اٹھا کر ان پر جو حملہ کیا ہے، ساری فوج کو تتر بتر کر دیا، سب ہلاک ہو گئے۔ اور اللہ رب کریم نے اس واقعے کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل، کہ ان کے مکر و فریب کو اللہ رب کریم نے بیکار اور ضائع نہیں کر دیا۔ اور پھر وَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان کے اوپر چڑیوں کی ایک جماعت، جانوروں کی ایک جماعت جو اڑنے والی تھی، یعنی پرندوں کی ایک جماعت ان کے اوپر اللہ رب کریم نے بھیج دیا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو کنکریوں اور چھوٹے چھوٹے پتھر کے ریزوں سے جنہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا، فجعلہم کعصف مأکول، پھر ان کی حالت ایسی کر دی جیسے کھائے ہوئے بھس۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جب یہ ابرہہ کی فوج جب یہاں حملے کو آئی تو عرب کے لوگ ہمت نہیں جٹا سکے۔ وہ جانتے تھے، انہیں یقین تھا کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور مقابلے میں ہمیں فتح بھی نہیں مل سکتی، لیکن وہ بے شک کافر تھے، مشرک تھے، زانی تھے، اور اسی طریقے سے وہ ڈاکو تھے، سارے عیوب ان کے اندر موجود تھے، ساری انسانی قدریں ان کی ختم ہو چکی تھی، لیکن ایمان اور ان کا یقین پختہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کی ضرور حفاظت کرے گا۔ یہی ہوا، اور اللہ رب کریم نے انہیں ہلاک کیا۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ ایسا تھا، ایک ایسا انوکھا واقعہ، ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جو اب سے پہلے کبھی ایسا پیش نہیں آیا تھا۔ عرب میں اس واقعہ کا بڑا چرچا ہوا، یہ واقعہ بڑا مشہور ہوا، اور لوگوں کو یقین ہونے لگا، یقین ہونے لگا، اور چرچائیں ہونے لگی، آپس میں باتیں ہونے لگی کہ ضرور کوئی واقعہ پیش آنے والا ہے، کوئی آنے والا ہے، کوئی ایسا شخص آنے والا ہے جو کعبے کی غلاظت اور گندگی جو اس کے اندر رکھی ہوئی تھی، وہ سب گندگی سے کعبے کو پاک کیا جائے گا۔ کوئی آنے والا ہے جس کی برکت سے کعبے کی عظمت بلند ہونے والی ہے، کوئی آنے والا ہے جس کی وجہ سے کعبہ پوری دنیا میں مشہور ہونے والا ہے، کوئی آنے والا ہے جس کی برکت سے
کعبے کے طرف سفر کرنے والے پوری دنیا سے لوگ ہوں گے، اور اس کی عظمت اور اس کی رفعت اور اس کی بلندی کو 4 چاند لگنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اس واقعے سے لوگوں کو یقین ہو چلا تھا، ورنہ اب سے پہلے اہل عرب بہت مایوسی کی سطح میں جا چکے تھے۔ گویا یہ سمجھنا چاہیے اور کہنا برحق ہوگا کہ یہ ہاتھی کا جو واقعہ، اصحاب فیل کا جو واقعہ پیش آیا، اور اللہ رب کریم نے چھوٹی چھوٹی چڑیوں کے ذریعے سے جو کعبے کی حفاظت کر کے گویا یہ بتایا، گھبراؤ نہیں، تمہیں ہم ایک ایسا نبی، ایک ایسا رسول عطا کرنے والے ہیں جو تمہیں غلاظت اور گندگی سے نکال کر اچھی اور پاکیزہ زندگی عطا کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ اس طریقے سے سمجھیں گویا کہ باران رحمت کا نزول ہونے والا ہے، ایک ایسی باران رحمت جس کا انتظار ان مظلوموں کو تھا جن کی دستگیری کرنے والا کوئی نہ تھا، ان یتیموں کو بھی تھا جن کے اوپر کوئی دست شفقت رکھنے والا نہ تھا، ان بے کس اور ان بیواؤں اور لاچار بیواؤں کو بھی تھا جن کے دامن پر بیوگی کے سوا کوئی داغ نہ تھا، لیکن یہ اہل دنیا اس داغ کی وجہ سے انہیں انسانی حقوق سے بھی محروم کر دیتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس باران رحمت کا انتظار، اس صبح تابہ کا انتظار شمس و قمر کو بھی تھا، جس کی روشنی میں فائدہ اٹھانے کے لیے پوری دنیا کے لوگ موجود تھے، لیکن کوئی ان میں مومن نہ تھا۔ اسی طرح اس بحر بے قرار کا انتظار آسمان کو بھی تھا، جس کی نگاہیں توحیدی سجدے کو ترس گئی تھی۔ اس کا انتظار جناتوں کو بھی تھا، اس کا انتظار انسانوں کو بھی تھا، اس کا انتظار فرشتوں کو بھی تھا، جو نامہ ہائے اعمال میں انسانوں کی بدعمالیاں اور برائیوں کو لکھتے لکھتے تھک چکے تھے۔ ہر شخص کو انتظار تھا، یتیموں کو انتظار، مسکینوں کو انتظار، مظلوموں کو انتظار، بیواؤں کو انتظار، بے کسوں کو انتظار ہی انتظار تھا، چاروں طرف انتظار کا ماحول تھا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اسی انتظار کی گھڑی میں وہ لمحہ آتا ہے، وہ تاریخ آتی ہے، سن 570 عیسوی کی وہ دہائی آتی ہے، وہ تاریخ اپریل کا وہ مہینہ آتا ہے، 23 تاریخ آتی ہے، 12 ربیع الاول کا مہینہ اور 12 تاریخ آتی ہے، پیر کا دن ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رونق افروز ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پوری دنیا فیض یاب ہوتی ہے۔ گویا کہ دعائے خلیل آتا ہے، نوید مسیح آتا ہے، بشارت انبیاء آ جاتا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ جب میں مادر بطن میں تھا، اپنی امی جان کے پیٹ میں تھا، تو میری امی جان نے ایک خواب دیکھا کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا ہے، اور اس نور کی روشنی سے ملک شام کی حویلیاں روشن ہو گئی۔ میرے بھائیوں، یہ نور کیا تھا؟ یہ نور اللہ کی طرف سے ایسا نور، ایسی روشنی تھی، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب دنیا سے تاریکیاں مٹنے والی ہے، ضلالت کا خاتمہ ہونے والا ہے، ظلم مٹ جانے والا ہے، ہدایت کا چراغ جلے گا۔ گویا کہ ایک ایسا نور جو ان کی والدہ محترمہ نے دیکھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گویا کہ یہ اعلان تھا اس نور کے ذریعے سے کہ ایک ایسا بچہ آنے والا ہے، ایک ایسا لاڈلا، ایک ایسا محبوب پیدا ہونے والا ہے، جس کے نور سے اللہ رب کریم نہ جانے کتنے نور پیدا فرمانے والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نور کیا تھا؟ ہدایت کا نور تھا، یہ نور قرآن کریم کا نور تھا، یہ نور ایمان کا نور تھا، یہ نور عدل و انصاف کا نور تھا۔ اسی نور سے اللہ رب کریم نے
پوری دنیا کو روشن کیا، پوری دنیا کو اللہ رب کریم نے تابناک بنایا، پوری دنیا کو اللہ رب کریم نے اسے نور سے سجایا، اسی نور سے انسانیت کو انسانیت کی معراج نصیب ہوئی، اسی نور سے ظلم کا خاتمہ ہوا، اسی نور سے ماں بہن بیٹیوں کو عزت نصیب ہوئی، اسی نور کی بدولت یتیموں کو پیار کیا جانے لگا، اسی نور کی بدولت وہ بچیاں جو زندہ دفن کر دی جاتی تھی پیدا ہونے کے بعد، ان کو اپنی زندگی جینے کا حق ملا۔ اسی نور کے ذریعے سے اللہ رب کریم نے شرابیوں کو شراب سے توبہ کی توفیق بخشی، زانیوں کو زنا کرنے سے اللہ رب کریم نے بچایا، اس ڈاکوؤں کو ڈاکہ ڈالنے اور ڈاکہ زنی سے اللہ نے حفاظت میں لیا۔ اسی نور کے بدولت انسانوں کو جینے کا سلیقہ نصیب ہوا، اسی نور کے بدولت اللہ نے انسانوں کو عزت بخشی، شرافت بخشی۔ اسی نور سے دنیا نے جانا کہ اللہ وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اللہ وہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جو ہمیشہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندہ ہے، تابندہ ہے، قائم ہے، دائم ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ وہ اونگتا ہے۔ میرے بھائیوں، گویا کہ یہ نور آیا تو اللہ کی معرفت آئی، یہ نور آیا اللہ کی پہچان نصیب ہوئی، یہ نور آیا تو قرآن آیا، یہ نور آیا صحابہ آئے، یہ نور آیا ہدایت عام ہوئی، یہ نور آیا لوگوں کے دلوں میں نرمی پیدا ہوئی، یہ نور آیا، نور کی بدولت لوگوں کو اچھے اخلاق نصیب ہوئے، یہ نور آیا دنیا نے سکون کا سانس لیا، یہ نور آیا دنیا کو راحت ملی، یہ نور آیا ظلم کا خاتمہ جڑ سے ہو گیا، یہ نور آیا تو گویا کہ فرشتوں نے بھی سکون کا سانس لیا، یہ نور آیا تو چاند سورج کو بھی سکون ملا، یہ نور آیا تو امن ہی امن، سلامتی ہی سلامتی، راحت ہی راحت چاروں طرف پھیلنے لگی۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس نور کی بدولت اللہ رب کریم نے پوری دنیا پر جو احسان فرمایا ہے، پوری دنیا اس احسان کی قیمت اور اس احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتی۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جس مہینے میں اللہ رب کریم نے اپنے اس خاص نور کو، جو نور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، جو اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے، جس نور کے بارے میں خود اللہ رب کریم نے اس نور سے کہا، اس نوری بشر سے کہا، اس سید البشر سے کہا، کیا فرمایا کہ اے میرے محمد، اے میرے نبی، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یقین جانیے کہ اللہ کے نبی صرف میرے نبی نہیں، صرف آپ کے نبی نہیں، صرف مسلمانوں کے نبی نہیں، یہ یہودیوں کے بھی نبی ہیں، عیسائیوں کے بھی نبی ہیں، مجوسیوں کے بھی نبی ہیں، یہ عرب کے بھی نبی ہیں، عجم کے بھی نبی ہیں، گوروں کے بھی نبی ہیں، کالے کے بھی نبی ہیں، یتیموں کے بھی نبی ہیں، غریبوں کے بھی نبی ہیں، شہنشاہوں کے بھی نبی ہیں، فقیروں کے بھی نبی ہیں، علماء کے بھی نبی، مشائخ کے بھی نبی، صحابہ کے بھی نبی ہیں، تابعین کے بھی نبی ہیں، تبع تابعین کے نبی ہیں، چرندوں کے بھی نبی ہیں، ولیوں کے بھی نبی ہیں، پرندوں کے بھی نبی ہیں، درندوں کے بھی نبی ہیں، الغرض آسمان میں بسنے والے جتنے مخلوقات ہیں سب کے نبی ہیں، ہواؤں میں اڑنے والی جو مخلوقات ہیں ان کے بھی نبی ہیں، زمین پر چلنے والے، رینگنے والے سب کے نبی ہیں، جنگلوں میں رہنے والے، پھاڑ کھانے والے، نوچ کھانے والے، چیر کھانے والے، ہر قسم کے جانوروں کے بھی نبی ہیں۔ گویا کہ اللہ کے نبی نبیوں کے نبی ہیں، اللہ کے نبی رسولوں کے نبی ہیں، اللہ کے نبی فرشتوں کے نبی ہیں، میکائیل کے نبی، اسرائیل کے نبی، اسرافیل کے نبی، سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام کے نبی ہیں۔ اللہ الصمد، کہنے دیجئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے، اللہ رب کریم کی ربوبیت ہے، اس کی شہنشاہی ہے، وہاں وہاں میرے نبی کی نبوت ہے، وہاں وہاں میرے نبی کی رسالت ہے، میرے نبی کی رحمت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، جس طریقے سے خدا سب کا خدا ہے، رب سب کا رب ہے، الحمدللہ رب العالمین، تعریف اس رب کے لیے ہے جو تمام عالم کا، اللہ کے لیے ہے جو تمام عالم کا پالنہار ہے۔ اسی طریقے سے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری کائنات اور پورے عالم کے لیے رحمت للعالمین ہے، رحمت بنا کر کے آپ بھیجے گئے ہیں۔ یقیناً لاکھوں درود و سلام ہوں میری طرف سے، آپ سب کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے، پوری انسانیت کی طرف سے۔ اے رب کریم آقا، اے رب کریم مولا، آپ اپنی شان کے مطابق اپنے نبی پر، میرے نبی پر، ہمارے نبی پر لاکھوں رحمت نازل فرمائیے، لاکھوں درود و سلام ہو اس امت کی طرف سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر،
یقیناً اگر اللہ رب کریم نے ہمیں ایسا عظیم نبی عطا نہ کرتا تو ہم انسان ہوتے ہوئے بھی انسان نہ ہوتے، نہ ہمارے اندر انسانیت ہوتی اور نہ ہمارے اندر شرافت ہوتی، نہ ہمیں جینے کا کوئی سلیقہ اور قرینہ آتا، نہ ہمیں زندگی گزارنے کا کوئی طور طریقہ معلوم ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم پر لاکھوں لاکھوں درود و سلام ہیں۔ آئیے میں بھی آپ بھی سب عہد کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ ہمیں جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طور پر، رحمت للعالمین کے طور پر جو عظیم نبی ہمیں دیا ہے، ہم اپنے نبی کو دل و جان سے تسلیم کریں گے اور کرتے ہیں، اور اپنے نبی کی تمام سنتوں کو فالو کریں گے، تمام سنتوں پر عظمت کے ساتھ اور محتاجگی کے ساتھ اور ضرورت سمجھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کریں گے، اور عمل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے اور اللہ رب کریم کے نزدیک برگزیدہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سبھی بھائیوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 100% اطاعت کرنے، تابعداری اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔